کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ محنت کرو، محنت میں ہی عصمت ہے، اور جو محنت نہیں کرتے، جو سٹرگل نہیں کرتے، ہارڈ ورک نہیں کرتے، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کو صرف ہماری نیت سے سروکار ہوتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری نیت نیک ہے یا نہیں۔ مجھے یہ کنفیوژن اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ یہی پوچھنے کے لیے میں نے ابو سے پوچھا، ابو، اگر کوئی انسان سب سے چھپ کر کوئی کام کرتا ہے جس میں اس کی نیت صاف ہوتی ہے، تو کیا اللہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو نوازتا ہے؟ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، چاہے دنیا نہ سمجھے، چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے۔ جس انسان کی نیت صاف ہوگی، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر ابو نے مجھے یہ سمجھانے کے لیے ایان اور دانیال کی کہانی سنائی۔ ایان ایک معصوم، صاف دل کا لڑکا تھا۔ وہ کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا تھا، ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا تھا، نہ کہ کسی انسان کو۔ اس نے صرف اللہ سے اپنی امیدیں باندھی ہوئی تھیں۔ دانیال اس کا کلیگ تھا، اور وہ اس کو اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ جو تمہاری نیک نیتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے والی نیچر ہے نا، یہ تمہیں کبھی ترقی کرنے نہیں دے گی، اور تم یہاں پہ جونیئر کے جونیئر ہی رہ جاؤ گے۔ تمہارے سامنے کتنے لوگ کتنا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن تم ایسے ہی اپنی زندگی گزار دو گے۔ تمہیں تو پروموشن بھی ملے گی تو لگتا ہے تم وہ کسی اور کو دے آؤ گے۔ مگر ایان کو دانیال کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ نیت صاف ہو تو اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، ابھی نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ایک دن باس نے پروموشن کے لیے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، جس میں دانیال نے 2 نمبری کر کے چیٹ جی پی ٹی سے اپنا پورا پروجیکٹ بنوا کے باس کو یہ کہا کہ یہ اس نے خود لکھا ہے، جبکہ وہ پورا اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ تھا۔ دوسری طرف ایان نے فل اپنی ریسرچ کی، محنت کی، اور خود سے وہ پورا آرٹیکل لکھ کے باس کو دکھایا اور کہا کہ یہ اس نے لکھا ہے۔ باس نے جب دانیال کا پروجیکٹ دیکھا تو ان کو وہ زیادہ بہتر لگا، اور انہوں نے وہ پروجیکٹ اور پروموشن دانیال کو دے دیا، جبکہ ایان پیچھے رہ گیا۔ ایان کو تب بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا، لیکن اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میری نیت صاف تھی، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 3 مہینے بعد جب کمپنی کو بہت بڑا لاس ہوا، کیونکہ دانیال نے جو اے آئی سے پروجیکٹ لکھوایا تھا وہ اس کو فردر ہینڈل نہ کر سکا، تب باس نے ایک انکوائری بٹھائی، اور جس میں پتہ چلا کہ سٹارٹنگ میں ہی دانیال نے جو پروجیکٹ سبمٹ کروایا تھا پروموشن کے لیے وہ اے آئی جنریٹڈ تھا۔ تب باس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ایان کو وہ پروجیکٹ دے دیا گیا، اور اگلے 6 مہینوں میں کمپنی نے ڈبل پروفٹ کمایا۔ پھر ابو نے مجھ سے پوچھا، تو بتاؤ بیٹا، تم نے کیا سیکھا دانیال اور ایان کی کہانی سے؟ میں نے کہا، ابو، اس کی نیت صاف تھی، اس لیے ایان کو وہ پروجیکٹ واپس ملا، لیکن وہ اے آئی ہی جنریٹڈ تو تھا، اور آج کل تو دنیا اے آئی سے ہی چل رہی ہے۔ ابو مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا، یہ بات اے آئی جنریٹڈ کی نہیں ہے، اے آئی جنریٹڈ سے ہی وہ کام کروا لیتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے باس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور اس کی نیت میں فطور تھا، اور اس نے غلط طریقے سے اس کام کو آگے پرسیو کیا تھا، اس لیے وہ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور رسوائی الگ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے تھوڑے سے فائدہ ہی ہوا اس کو، لیکن وہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوا، جبکہ ایان جس کے لیے وہ چھوٹا سا نقصان تھا، اور ان فیوچر اس کو ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا تھا، جو کہ شاید اس کے اپنے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ تو میرا بچہ، ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھو، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے، اور اسی کے بھروسے تمہیں ہر چیز دیتا ہے۔ رزق اللہ نے تمہارا لکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ صرف اس کو پتا ہے، اور رزق تو اللہ اس چونٹی کو بھی دیتا ہے جو پہاڑ کے کسی چھوٹے سے ایریا میں رہتی ہے۔ تو رزق کمانے کے لیے کبھی حرام طریقہ استعمال نہ کرنا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس بات نے میرے اندر ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا، اور میں نے سچ میں سوچا کہ واقعی ہمارا اللہ ہمارے ساتھ دیر تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے، اور ہر کام پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔